ہاں بھائی جی. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند، نائب صدر جمہوریہ ہند جناب محمد حامد انصاری صاحب کی اجازت سے میں جلسے کا آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نیشنل اینتھم ٹیم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور نیشنل اینتھم پیش کرے. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. میں جناب شاہنواز فیاض سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک جلسے کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب عالی مرتبت نائب صدر جمہوریہ ہند جناب محمد حامد انصاری صاحب، عالی جناب شری بلرام یادو صاحب، محترم ڈاکٹر ظفر الزام خان صاحب، محترم ڈاکٹر افسر علی صاحب، قابل صد احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات،
علم و ادب، تہذیب و ثقافت، حب الوطنی، سرفروشی اور قربانی کی سرزمین اعظم گڑھ پر علم و دانش کے مرکز دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں اراکین شبلی اکیڈمی، شبلی کالج، شبلی انٹر کالج، شبلی نرسری اسکول اور اعظم گڑھ کے تمام باشندوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے۔ شبلی صدی تقریبات میں شرکت کے لیے دور دراز سے آپ کی تشریف آوری علم و ادب، تہذیب و شائستگی اور حریت پسندی اور حب الوطنی کی اس درخشاں روایت سے آپ کے تعلق خاطر کی دلیل ہے، جس کے علمبرداری کا شرف علامہ شبلی کے قائم کیے ہوئے اس ادارہ کو گزشتہ 100 سال سے حاصل رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اس ادارہ کے عظیم مؤسس سے آپ کی عقیدت و محمد کی غماز ہے، جس نے اپنی زندگی علم و ادب اور ملک و قوم کی خدمت میں گزار دی۔ عمر کے آخری حصہ میں دارالمصنفین کی شکل میں دنیا کو ایک ایسا بے نظیر تحفہ دے گیا جس کو دور حاضر کا بیت الحکمت کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ گزشتہ ایک صدی کے طویل عرصہ میں دارالمصنفین نے نہایت ناسازگار حالات کے باوجود علم و ادب کی بے مثال خدمت کے ساتھ اپنے گراں بہا لٹیر کے ذریعہ وطن عزیز میں رہنے بسنے والے مختلف طبقوں کے درمیان باہمی مفاہمت اور اتحاد و یگانگت پیدا کرنے اور ان کو ایک دوسرے سے قریب لانے کا جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اکیڈمی نے کام جن حالات اور جس سطح اور پیمانے پر انجام دیا ہے قابل فخر بھی ہے اور نہایت دل خراش بھی۔ یہی علامہ شبلی کا مشن تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد بصیرت اور تاریخ کے گہرے مطالعہ کی روشنی میں اس راز کو پا لیا تھا کہ ہندوستان کا مستقبل یہاں بسنے والی قوموں کے باہمی اتحاد میں مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف انہیں اب اسلامی ورثہ پر فخر تھا اور بحیثیت مسلمان اپنی شناخت کی حفاظت پر اصرار تھا، وہیں اس ملک میں رہنے والے مختلف طبقوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کے زبردست حامی تھے، ہر طرح کی فرقہ واریت کے سخت مخالف تھے۔ وقت اور حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی سوچ صحیح تھی۔ اسی روایت کو مولانا ابوالکلام آزاد نے آگے بڑھایا، جن کا علامہ شبلی اور شبلی اکیڈمی سے گہرا تعلق رہا ہے۔ اسی روایت کی ایک روشن علامت عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند جناب محمد حامد انصاری صاحب آج یہاں ہماری سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ آج جب ہم ملک و ملت کے عظیم محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو آئیے عہد کریں کہ ہم ان کے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور وطن عزیز کے مختلف طبقوں اور قوموں کے درمیان بھائی چارہ، اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور محبت کا جو پیغام علامہ شبلی نے ایک صدی پہلے دیا تھا، اس کو ہندوستان کے ہر گھر، ہر فرد تک پہنچائیں گے اور وطن عزیز کی تعمیر سے انداز میں کریں گے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، ایک ایسا ہندوستان جس کے باشندے مذہب، علاقے اور رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، جہاں امن ہوگا، آشتی ہوگی، شانتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، علم کی روشنی ہوگی، باہمی اتحاد، اعتماد اور محبت ہوگی، جہاں سب کو انصاف اور یکساں مواقع ملیں گے، جہاں جہالت کی تاریکی نہ ہوگی، جہاں ناانصافی، ظلم، خوف، ڈر، نفرت، عداوت، دشمنی اور بے اعتمادی کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، جہاں کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ ہوگا، اسی ہندوستان جنت نشان کی تعمیر ان کی یاد کو صحیح خراج عقیدت ہوگا، سچی شردھانجلی ہوگی۔ اب میں جناب والا کی اجازت سے سپاس نامہ پیش کرتا ہوں۔ باخدمت عالی مرتبت جناب محمد حامد انصاری صاحب نائب صدر جمہوریہ ہند، عالی مقام اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ آج دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اپنے جلیل القدر بانی علامہ شبلی نعمانی کی وفات اور اپنے وجود کے 100 سال پورے ہونے پر شبلی صدی تقریبات کے انعقاد کا اہتمام کر رہی ہے اور ان تقریبات کے افتتاح آن جناب کے دست مبارک سے ہو رہا ہے۔ آن جناب کی زندگی یقین محکم عمل پاہم کی دلکش تصویر ہے۔ سینٹ ایڈورڈز اسکول شملہ سے شروع ہونے والی علمی جدوجہد میں آپ نے ہر مرحلے پر امتیازی کامیابی سے طے فرمایا۔ انڈین فارن سروس کے تعلق سے آپ ہندوستان کی نمائندگی کا فریضہ بیرون ملک جس خوبی سے انجام دیا، اس کو ہمیشہ قدر و استحسان کی نظر سے دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ میں آپ ہندوستان کے مستقل نمائندہ ہی نہیں، یہاں کے ضمیر و سفیر بن کر نمایاں ہوئے۔ آسٹریلیا میں ہائی کمشنر ہوئے اور متحدہ عرب امارات، افغانستان، ایران اور سعودی عرب میں سفیر بن کر تنظیمی خوبیوں کے اظہار کی مثال بنے، اور جب تعلیمی صلاحیتوں کے ظہور کی فرصت ملی اور مسلم یونیورسٹی میں استاد اور وائس چانسلر کے عہدے کی شکل میں ملی تو دنیا نے آپ کی دانشورانہ صلاحیت و قیادت کا جلوہ بھی دیکھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی چانسلری ہو یا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز کی سربراہی ہو، ہر جگہ دانش برہانی و تابش نورانی کے عناصر کار فرما رہے اور جن کا عروج کامل
اس شکل میں ہوا کہ آپ جمہوریہ ہند کے نائب صدر کے عہدۂ جلیلہ پر فائز ہوئے، اور اس شان سے کہ تنہا آپ ہیں جنہوں نے اس منصب عالی کو مسلسل 2 مدت کار سے سرفراز فرمایا۔ گرامی قدر، ہمارے لیے فخر کی یہ داستان اس لیے بھی دلکش و دلنواز ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے اسی دیار شرق کے ایک ممتاز خاندان سے ہے، جس کی تاریخ قومی و ملی خدمات سے روشن ہے۔ علم طب میں مشہور زمانہ حکیم عبدالوہاب نابینا آپ کے خاندانی بزرگ تھے، اور وہ علامہ شبلی کے ہمدرس بھی تھے، اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری آپ کے جد امجد ہیں، جو یوسف پور کے وہ یوسف تھے جن کا کنان پورا ہندوستان تھا۔ وہ وہی تھے جو 1912 میں بلقان کے صدم زدگان کی طبی مدد کے لیے وفد لے کر ترکی گئے تھے، اور لکھنؤ کے اسٹیشن پر ان کو رخصت کرنے والوں میں علامہ شبلی بھی تھے۔ اس وقت چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو تاریخ کے صفحات پر لازوال نقش بن گیا، جب نوجوان ڈاکٹر انصاری کے بوٹ پر عمر رسیدہ شبلی کا وہ سر جھک گیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے جباروں کے سامنے بھی کبھی نہیں جھکا تھا۔ ڈاکٹر انصاری جب ترکی سے واپس آئے تو ان کے استقبال اور اظہار سپاس کے لیے علامہ شبلی ممبئی پہنچے، اور ایک بار پھر بوٹوں کو بوسہ دینا چاہا۔ ڈاکٹر انصاری صاحب نے معذرت چاہی تو فرمایا، یہ تمہارے پاؤں نہیں، اسلام کے مجسمہ غربت کے پاؤں ہیں۔ ہم اس بنا پر بھی آپ کے خصوصی خیر مقدم کے حق جانب ہیں کہ آپ کا رشتہ شبلی و مملکت شبلی سے دیرینہ و خاندانی ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب عبدالعزیز انصاری مرحوم جب عالمگیر میں ہوتے تو بڑی وفادارانہ پابندی سے اس تعلق کی تجدید فرماتے۔ جناب اعلیٰ آج وابستگان خانہ شبلی اس اظہار تشکر و امتنان کی واقعیت پر شادہ اور اس حسن اتفاق پر نازاں ہیں کہ جب دارالمصنفین نے اپنی زندگی کے 50 سال پورے کیے تو اس وقت کے نائب صدر پر وہ شخصیت متمکن تھی جس کی شناخت مفکر، ماہر تعلیم اور ماہر قوم کی تھی، یعنی ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم۔ اور آج جب دارالمصنفین نے ایک صدی کا سفر طے کر لیا ہے تو اس کے نشان منزل کی شکل میں پھر ایک ایسی شخصیت رونق افروز ہے جس کی پہچان بھی مفکر اور ماہر تعلیم ہمدرد قوم کی ہے۔ گرامی جناب، علامہ شبلی کی وفات سے جہان علم میں ایک ممتاز ترین سیرت نگار، تاریخ ساز، مورخ عہد جدید کے معلم اول اور کہ علمی قدیم و جدید کے علمی نظریات کے مجموع البحرین اور ملک ملت کے ایک بے مثال خادم کے رخصت ہونے کا ماتم بیجا نہ تھا۔ ایک نیر اعظم کے غروب ہونے کا منظر ایسا نہیں تھا جس کو فراموش کیا جا سکے۔ قدرت کو بھی شاید یہ منظور نہ تھا، اسی لیے شمس العلماء کے غروب کے ساتھ قدرت نے علم و دانش کی ایک ایسی کہکشاں صدر المسلمین کی شکل میں بچھا دی کہ دنیا علم میں ذو فشانی کا عمل مستقل و مستمر رہے، اور آج ایک صدی صداقت کی شہادت دے رہی کہ دارالمصنفین نے شبلی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ مولانا عابد الدین فراہی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا مسعود علی ندوی نے اپنے قابل فخر اور محبوب استاد کی وراثت کی پاسبانی جس ذمہ داری اور احساس وفاداری سے کی ہے، اس کی برکت سے سلسلہ الذهب قائم ہوا، جو علم دانش ملک و ملت کی خدمت میں بے مثال روایت میں ڈھل گیا۔ اپنی کل متاحیات کو معرف شبلی کی توسیع کے لیے وقف کر دینے اور اس نیت، اخلاص، عمل، ایثار و قربانی، قناعت و سادگی کی ایک ایسی مثال دارالمصنفین کی تاریخ نے پیش کی ہے جو دارالمصنفین کی تاریخ کے علاوہ شاید ہی کہیں اور پیش کی جا سکے، جہاں تاریخ اسلام، تاریخ ہند، ادب، تنقید، سوانح، فلسفہ اور کلام کے ذریعہ اس چشمہ فیض سے مسلسل جاری رہے۔ ملک کی سیاست میں فطری طور پر تبدل و تغیر ہوتا رہا، لیکن ہر سرد گرم سے بے نیاز ہو کر ملک میں جو ادارے علم و ادب کے چراغ جلاتے رہے، تو بقول آپ کے نیک نام پیشرو ڈاکٹر ذاکر حسین کے ان میں دارالمصنفین کی حیثیت سراج منیر کی رہی۔ 100 سال کے عرصے میں دارالمصنفین کا جو اعتراف ہوتا رہا، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن اہل نظر نے اس نقطہ کو سب سے زیادہ اہمیت کے لائق سمجھا کہ یہاں کے مصنفوں نے فصل کے بجائے وصل کے پہلو کو ابھارا اور قصہ ادارہ و سکندر سنانے میں حقیقت معرفہ کو ترجیح دی۔ اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ یہاں بھی اور پورے ملک میں ان تقریبات کے ذریعہ سامنے آتی رہے گی۔ یہ عمل محض ایک رسم نہیں بلکہ علم دوست اور محب وطن ہندوستانیوں کا فرض ہے کہ علامہ شبلی دارالمصنفین خدمات کا جائزہ لیں۔ علم و دانش کے ساتھ دارالمصنفین نے قومی آزادی اور یکجہتی کے لیے جس طرح خود کو سرچشمہ فیضان بنایا، اس کا نظارہ بھی کم خوشگوار نہیں۔ لائق صد احترام مہمان مکرم، دارالمصنفین کی ایک صدی پر محیط تاریخ بڑی سادہ لیکن رنگین ہے۔ خون جگر کے بغیر یوں بھی کسی نقش کی آب و تاب ناتمام ہوتی ہے۔ یہ 100 سال کیسے گزرے؟ اس سے زیادہ اہم اور غور طلب سوال یہ ہے کہ دارالمصنفین کی نئی صدی کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ ہمارے پاس منصوبے ہیں اور زمانے کا تقاضا اس کے لیے پہلے سے زیادہ شدید ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ وسائل کی ضرورت ہے۔ جشن طلائی کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، ہم کو ایسا سرمایہ نہیں چاہیے جو ہم کو تنہانی بڑی تنخواہوں کی آس میں ابتلا کر کے ہم کو ہمارے نسب العین سے دور اور ہماری خصوصیات کو ختم کر دے۔ ہم صرف اتنے سہارے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے علم منصوبوں کی تکمیل، ہماری واجبی ضروریات پوری ہو سکیں۔ مقطع میں اظہار ممکن ہے سخن گسرانہ بات ہو، لیکن ایک رہنمائے قوم سے جو اس راہ کے نشو و فراز سے خوب واقف ہے، یہ امید کرنا نامناسب بھی نہیں کہ ہماری ضرورتوں اور مشکلوں کا اندازہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ایسے ادارے کو جو یقیناً قومی وراثت کے مقام کا حامل ہے،
اس کے جائز حق کے حصول کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ محترم جناب والا، آپ نے بے شمار شاہانہ ضیافتوں کے مظاہر دیکھے ہوں گے۔ خیر مقدمی تقریبات کی زیب زینت اور شوکت و حشمت میں آپ کی موجودگی نے اضافہ کیا ہوگا۔ یہاں ہم بوریا نشینوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، صرف اخلاص اور سادگی کی پونجی ہے، وہی ایک قدر شناس کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ دارالمسلمین تشریف لائے اور سالہ تقریبات کی افتتاح کی زحمت گوارہ فرمائی، اس کے لیے ہم صمیم قلب سے جناب والا کے شکر گزار ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدی۔ ہم ہیں آپ کے عقیدت کیش ارکان دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ میں ڈاکٹر افسر علی صاحب پرنسپل شبلی کالج سے درخواست کرتا ہوں کہ عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں بوکے پیش کریں۔ میں ڈاکٹر ظفر اللہ خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شری بلرام یادو جی وزیر برائے جیل حکومت یو پی کی خدمت میں بوکے پیش کریں۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے صوبے کے ایک اہم منسٹر شری بلرام یادو جی سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شبلی اکیڈمی کے 100ویں برس پورا کرنے کے اوسر پر آیوجت اس ایتہاسک شبلی کالج اور شبلی اکیڈمی کے میدان میں آیوجت کارجکرم کے مکھیہ اتھت دنیا کے سب سے بڑے لوک تنتر کے اپ راشٹرپتی ہمارے اپنے مہامہم شری محمد حامد انصاری صاحب اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہماری جو پہچان ہے دیش دنیا میں شبلی کالج اور شبلی اکیڈمی، اس کے پرنسپل آدرنی ڈاکٹر افسر علی جی، اس کارجکرم کا سنچالن کر رہے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، دلی سیکرٹری اور ڈائریکٹر اکیڈمی دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، ڈاکٹر جعفر الاسلام خان صاحب، چیئرمین دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اور یہاں پر اپستھت آج کے اس ایتہاسک جلسے میں اپستھت اتر پردیش سرکار کے اور اس صدر ودھان سبھا کے لگاتار انیکوں بار رہے ودھایک اور آج اتر پردیش سرکار کے ہم سب کے سہیوگی منتری پریوہن منتری آدرنی درگا پرساد جی جو سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے ہی ضلع کے ہمارے دوسرے بیسک شکچھا راجیہ منتری آدرنی وسیم احمد صاحب، ہمارے جن کو میں دیکھ رہا ہوں شاید عالم بدی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سے ایم ایل اے صاحبان اور ہماری پارٹی کے ادھیکش بھی بیٹھے ہیں، ہولدار جی، یہاں اپستھت سبھی
बहुत ही बड़े बड़े लोग आज इस जलसे में उपस्थित हैं। देश से नहीं, देश के बाहर से भी लोग आए। यह हमारी खुशनसीबी है। हमारे जिले के आज का ये जलसा एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज ये मामूली व्यक्ति तो नहीं इसके मुख्य अतिथि हैं। भले ही हमारे पूर्वांचल की धरती गाजीपुर में आप रहने वाले हैं, वहाँ के आप वहीं के जन्मे हैं, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े शिक्षाविदों में आपका नाम है। एक शानदार राजनयिक के रूप में आपने बहुत देशों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे शानदार, जिनके हर भाषा में, मेरा तो यह सौभाग्य है कि महामहिम जी आज मुझे आपको तीसरी बार स्वागत करने का। अब तक तो गाजीपुर में जब आप आए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब आप गए थे, अब आज तो मुझे अपने घर में मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, अपने के रूप में, हम जहां सिवली कॉलेज, हमारी सभी लोगों के तरफ से स्वागत आदरणीय जिल्ली साहब ने किया है। मैं आजमगढ़ के जन जन की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से और उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम उस धरती पर खड़े हैं जो धरती हमारे आजमगढ़ की पहचान है। शिवली कॉलेज और शिवली नोमानी सब। और ऐसे वातावरण में जब अंग्रेजी साम्राज्य था, एकेडमी और एक कॉलेज की स्थापना हुई थी और निरंतर जिन भावनाओं को आज हमारे वह महापुरुष हो न हो, लेकिन उनकी हम लोग जो मानने वाले हैं, उनकी आत्मा, रूह यहाँ पर, चाहे हमारे प्रधानाचार्य जी हों, प्रबंध तंत्र के लोग हों, चाहे हमारे ये छात्र, बच्चे और बच्चियां हों, उनकी रूह यहाँ आने पर बिल्कुल उनको शिक्षा देते हुए मार्गदर्शक बन करके दिखाई देती है। जब हम इसके भीतर किसी कोने पर किसी रूप में आते हैं, गार्जियन के रूप में भी आते हैं, तो प्रत्येक गोशे में हमें उनकी बताई गई बातें, जिन उद्देश्य को लेकर के उन्होंने ये सपना देखा था, बनाया था, उन्होंने ये जरूर महसूस किया होगा कि अंग्रेजी हुकूमत को केवल भगाने के लिए हमें ज्ञान की भी जरूरत है। और उस ज्ञान के केंद्र को उन्होंने उन परिस्थितियों में, आज ये 100वां वर्ष है, 100 वर्ष पहले हिंदुस्तान किस रूप में था, उन परिस्थितियों में अगर उन्होंने इस तरह की एकेडमी और कॉलेज और स्कूल स्थापित करके आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूं कि आज हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि इसको कितना मजबूत कर सकें। अभी इस प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग, हम लोग जब बैठे थे तो मैंने जरूर आग्रह किया कि आप इसके विकास के लिए, इसको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो कुछ भी प्रस्ताव देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आजमगढ़ की जन्मभूमि और कर्मभूमि के नाते अगर हम लोग इसमें कुछ भी अपना योगदान कर सकेंगे तो हम लोग अपनी जिंदगी को सार्थक मांगेंगे, यह हम आज कहना चाहते हैं। क्योंकि आज जरूरत है। आज भी महामहिम जी पहले प्राथमिकता, चाहे वो इंटरमीडिएट कॉलेज हो या इनके
اور جو آج یہاں کا ہمارا مہاودیالیہ کا پریسر ہے، اس نے شکشا کے استر کو آج کی پرستھتیوں میں جس طرح سے بنا کر سجو کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی آج میں پرشنسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ میرا ناگرک دائتو ہے۔ بہت ہی اچھی بھاونا سے یہ ساتھ ہمارا یہاں کا پربندھ تنتر ہمارے گاؤں کے رہنے والے غریب اور امیر سبھی بچوں کو شکشا دینے میں، ان کو آگے بڑھانے میں، اچھا سنسکار دینے میں جو ان کی اہم بھومکا ہے، اس کی بھی میں پرشنسا کرتا ہوں۔ اور نشچت طریقے سے آنے والے دنوں میں ایک اس کے وستار کے لیے، جب میں نے کئی بار آ کر کے یہاں پر بھاونا پرنسپل صاحب ویکت کر رکھی ہے، اگر ادھر آپ بڑھیں گے تو نشچت طریقے سے ایک اچھا، پرکھوں نے جو چیزیں چھوڑی ہے اس کو ہم بڑھاویں تو کچھ اتہاس کے پنے بنتے ہیں۔ اب پرکھوں کے چیزوں کو سمیٹ کر رکھنے میں ہم لائق تو ہو سکتے ہیں، لیکن اتہاس کے پنے نہیں ہو سکتے۔ آئیے، بڑی بھاری حیثیت کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، یہ معمولی شخصیت نہیں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے اور ہماری پہچان بھی ہے کہ جہاں جہاں جس چھیتر میں رہے، شکشا کو انہوں نے جو بڑھاوا دیا، شکشا سے سنسکار ملتا ہے، سمان ملتا ہے۔ اور آج ایسے اوسر پر آپ نے اپنا وقت دے کر کے ہمارے بیچ میں آئے ہیں۔ ہم اعظم گڑھ کے لوگ ایک ایتہاسک چھڑ اس کو مانتے ہیں، اور نشچت طریقے سے چاہے سبلی اکیڈمی ہو اور سبلی جو ہمارا مہاودیالیہ ہے، ہماری شان ہے، پہچان ہے۔ میں نے بلکہ کہا تھا آج پربندھک جی سے کہ جیسے کنگ جارج میڈیکل کالج کے جارجین لوگوں کا سمیلن ہوتا ہے اور اس دن لگتا ہے کہ لکھنؤ بدلا ہے، کوئی واشنگٹن سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اگر ایک بار سبلی کالج سے نکلے ہوئے لوگوں کا سمیلن ہو جائے تو اپنے آپ میں سبلی کا قد بڑھ جائے گا، اور جن چیزوں کا ابھاؤ آپ سمجھتے ہیں اب وہ ابھی پورا ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو دہنے بائیں والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں اکیڈمی کے مہان بھاؤں کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ یہ شاندار آیوجن کر کے انہوں نے دیش کے اس مہان سپوت کو، جنہوں نے ہمارا شکشاوید کے روپ میں اور ایک راجنیک کے روپ میں، اور آج جب آپ راجیہ سبھا کے سبھاپتی کے روپ میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گرما بڑھتی ہے اور ایک واتاورن بنتا ہے سنسدی کاریوں کا۔ ہم بار بار آپ کا سواگت کرتے ہیں، ابھینندن کرتے ہیں اور آبھار پرکٹ کرتے ہیں۔ جے ہند۔ ہم بہت شکر گزار ہیں شری بلرام جی یادو کے، ان قیمتی خیالات کے جن کو انہوں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند جناب محمد حامد انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے مستفید فرمائیں۔ ایک قدم اور چھوڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلرام یادو جی، پروفیسر اشتیاق ذلی صاحب، ڈاکٹر افسر علی، میرے دوست ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، مہمانان خصوصی، ممبران اسمبلی و پارلیمنٹ، خواتین و حضرات،
میں شبلی اکیڈمی اور پروفیسر ذلی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی 100 سالہ تقریب کی مناسبت سے منعقد کیے ہوئے اس بین الاقوامی سیمینار کے افتتاح کے لیے مجھے مدعو کیا۔ میرے لیے اس خطۂ زمین میں اجنبیت نہیں ہے، مگر اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں بستیاں۔ مولانا شبلی نعمانی ایک قاموسی شخصیت تھے جو ایک ایسے عہد میں علم و ادب کے منظرنامے پہ رونما ہوئے جو مسلمانان ہند کے لیے ایک نازک اور تغیر پذیر عہد تھا۔ وہ بالکل ہی مختلف عہد تھا، شاید وہ ہمارے ادراک سے بھی پرے تھا۔ ان کی زندگی، ان کے سفر نامے، ان کا حلقہ احباب اور ان سب سے بڑھ کر ان کا فضل و کمال ایک متجسس ذہن کی گواہی دیتا ہے۔ ان کے شاہکار علمی الفاروق کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور مولانا کی دوسری مشہور تصنیف شعر العجم جو تاریخ شعریات ایران سے متعلق ہے، اس کے متعلق لٹریری ہسٹری آف پرشیا کے مصنف ای جے براؤن نے لکھا کہ یہ اولین دور سے 17ویں صدی تک شعرائے ایران کا بہترین تنقیدی تجزیہ ہے۔ مولانا شبلی کے سامنے جو مسائل درپیش تھے ان میں سے ایک تعلیم سے متعلق جدیدیت کے ایک مخصوص رجحان کا تناظر تھا جو برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان اور ہندوستانیوں پہ تھوپ دیا گیا تھا۔ اس تبدیلی کا ایک ایسا گہرا نفسیاتی اثر ہوا جس سے کہ ایک احساس محرومی پیدا ہوا۔ شبلی نے اس کرب کا اظہار ایک طویل نظم شہر آصوب اسلام میں کیا، اور اس کے آخری شعر سے احساس ناامیدی کا اظہار ہوتا ہے۔ جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کہاں جائیں، جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو اب شبلی اب کہاں جائیں، کہ اب امن و امان شام و نجد و قیرواں کب تک۔ بہت سالوں بعد ایک بیرونی ہمدرد ولفریڈ کینٹول اسمتھ نے اس سلسلے میں اپنے نظریے کا اظہار کیا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ the fundamental malaise of modern Islam is a sense that something has gone wrong with Islamic history. The fundamental problem of modern Muslims is how to rehabilitate that history, to see it set again in full vigor, so that Islamic society may once again flourish as a divinely guided society should and must. یہی وہ سوال تھا جس کا سامنا سر سید احمد خان اور اس وقت کے بعض دیگر شخصیتوں نے کیا۔ ہر چند کے ان سب کے جواب مختلف تھے، مگر مشتملات ایک۔ حرکت و عمل جلد ہی قنوتیت اور شکوے پر غالب آ گئے۔ سر سید نے علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ مولانا شبلی نے ان کے اس مشن میں 16 سالوں تک کام کیا۔ دونوں کے پس منظر مختلف تھے، بعض مسائل پر ان کے خیالات ہم آہنگ بھی تھے، اگرچہ بعض دوسرے مسائل پہ خیالات مختلف تھے۔
مولانا نے 90 میں بھی اپنی علمی خدمات کو جاری رکھا اور بالا آخر علم و فن کے لیے وقف کر کے اس ادارے کو قائم کیا۔ گزشتہ ایک صدی میں شبلی اکیڈمی نے علم و تحقیق بطور سیرت النبی، اسلام کی ابتدائی تاریخ، قرآنیات، ہندوستان کی تاریخ، اردو، فارسی اور عربی ادب اور ادبی شخصیات کے حوالے سے نہایت وسیع خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا مطبوعات کا مجموعہ متاثر کن ہے اور ماضی و حال کی علمی کاوشوں کا نذرانہ ہے۔ دوستو، اس ادارے اور اس جیسے بعض دیگر اداروں نے بطور خاص تاریخ اسلام اور ثقافت کے میدان میں خود کو وقف کر رکھا ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانی بجا طور پر اسے اپنی وراثت کا ایک اہم حصہ تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ان سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ اس ورثے کی حفاظت کریں اور اس کے فضل و کمال میں ایسا اضافہ کریں جو اس کی عظمت اور شوکت کو بڑھائے۔ اس کے لیے بنیادی شرط تعلیم ہے، جس میں کہ ہم باوجود متواتر اور صحیح تشخیص کے بچھڑ گئے ہیں۔ آج سے 1 صدی قبل علامہ اقبال نے اس صورتحال کو 2 اشعار میں بیان کیا تھا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں۔ اور پھر علامہ اقبال نے اصلاح کا نسخہ بھی پیش کیا تھا۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ اکتوبر سن 47 کے نامساعد ایام میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ملت سے اپیل کی تھی کہ وہ بدلتے ہوئے حالات سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ ان کے ان الفاظ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اپنے اندر بنیادی تبدیلی پیدا کرو، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ ہم تغیر کے لیے تیار نہیں تھے۔ گزشتہ 67 سالوں کا جائزہ بتاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے ہیں، اور ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے میں ناکامیاب رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ناکامی کی وجہ روایت اور سماجی رسوم بتایا ہے۔ نتیجتاً ہم سماجی، علمی اور اقتصادی صحت پر پسماندگی کا شکار ہوتے گئے۔ ان تمام پر فتح پائی جا سکتی ہے، شرط ہے تو تنظیم اور کامیابی کے عزم کی۔ ہماری وسیع اور متنوع آبادی کا کوئی بھی حصہ بحیثیت شہری کے حکومت سے 4 بنیادی مطالبات کا تقاضا کا حق رکھتا ہے۔ پہلے، سماجی امن، تخصیص، تحفظ اور تخصص یعنی آئیڈینٹی کی حفاظت۔ دوسرے، مناسب تعلیم کے ذریعے ترقی اور ایمپاورمنٹ۔ تیسرے، روزگار اور سرکاری اسکیموں میں مناسب اور مساوی حصہ داری، کیونکہ غیر مساوی معاشی مواقع غیر مساوی نتائج کا سبب بنتے ہیں اور نتیجتاً سیاسی قوت کے حصول میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ فیصلہ سازی میں مناسب حصہ داری۔ مجھے معلوم ہے
اور آپ بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ان تمام امور کی حصول یابی میں کچھ کمیاں ہیں۔ اصلی چیلنج یہ ہے کہ ملک کے قانون، حیات، عزم اور مساوات کے آئینی حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کمیوں پہ قابو پانا اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ لوگوں کے لیے مثبت قدم اٹھانے ہیں۔ یہ حقوق کا مسئلہ ہے، خیرات کا نہیں، اس لیے جد و جہد صبر و تحمل کے دائرے میں جد و جہد ہونی چاہیے۔ سب کے ساتھ سب کا وکاس کا ہدف درست اور قابل قدر ہے۔ اس کے لیے ایک مشترکہ ہے کہ نقطہ آغاز اور مطلوبہ رفتار سے سب میں شانہ بشانہ چلنے کی صلاحیت ہو۔ اس اصلاح کو انفرادی، سماجی اقدامات اور حکومتی سطح کی امداد سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام بنائے گئے ہیں، اب ان کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنانا ہے۔ مجھے آج شبلی اکیڈمی اور شبلی کالج آ کر بے انتہا خوشی ہوئی، یہ جان کر کہ شبلی کالج میں اتنے عرصے سے تعلیم پہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دی جا رہی ہے۔ میں اس آج کی تقریب کے موقع پہ شبلی اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے کامل یقین ہے کہ 1 صدی پوری ہونے کے بعد اب اگلی صدی میں وہ اپنے اس کام کو جاری رکھیں گے۔ لفظ آخر یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر دانشور مشیر بھی ہو جاتے ہیں۔ شاید اس دانشگاہ کے لیے وقت کا تقاضا ہے کہ یہ علم و دانش کے موتی بکھیرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے مناسب رہنمائی بھی فراہم کرے۔ جے ہند، والسلام۔ ہم سب یہاں موجود تمام حاضرین، عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند کے ان قیمتی خیالات کے لیے، اظہار کے لیے تہہ دل سے ان کے ممنون ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کے بتائی ہوئی روشنی میں، ان کے دکھائی ہوئی روشنی میں ہم اپنی نئی صدی کا سفر زیادہ بہتر طور پر طے کر سکیں گے۔ اب میں ڈاکٹر ظفرالعلام خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ شکریہ کے کلمات ادا کریں۔ السلام علیکم۔ عزت مآب جناب محمد حامد انصاری صاحب، نائب صدر جمہوریہ ہند، وزیر حکومت اتر پردیش جناب بلرام یادو صاحب، جناب ڈاکٹر افسر علی پرنسپل شبلی نیشنل کالج، جناب پروفیسر اشتیاق احمد ذلی سیکریٹری اور ڈائریکٹر شبلی اکیڈمی، جناب پروفیسر محمد الغزالی جج سپریم کورٹ آف پاکستان، مہمانان ذی الوقار، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی طرف سے اس جشن شبلی صدی کے چیف گیسٹ عزت مآب جناب محمد حامد انصاری صاحب، نائب صدر جمہوریہ ہند، اور آپ تمام معزز مہمانان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے مصروف ترین ایام و ساعات میں سے یہ اوقات شبلی اکیڈمی کے لیے نکالے، جو بر صغیر کے عظیم اسکالر اور مورخ علامہ شبلی نعمانی کی یادگار ہے اور پچھلے 100 سالوں سے علم کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ ہمارے ادارے کی دوہری خوش قسمتی ہے کہ آج سے 50 سال قبل اس ادارے کے 50 سالہ جشن کا افتتاح
اس وقت نائب صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کیا تھا، اور آج پھر اس ادارے کی 100 سالہ جشن کو عزت مآب جناب محمد حامد انصاری صاحب نائب صدر جمہوریہ ہند نے عزت بخشی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم علم، فن اور فضل شناسی کی ایک مثال تھے، اسی طرح موجودہ نائب صدر جمہوریہ ہند برسوں ایک کامیاب سفارتکار کے طور سے ساری دنیا میں جانے گئے، اور اسی کے ساتھ علم و فن اور تعلیم و ادب کے بھی وہ مقتدر شاہسوار ہیں۔ ان کی ہر تحریر اور ان کا ہر خطبہ ان کی وسعت علمی اور باریک بینی کی شہادت دیتا ہے۔ ایک حساس عہدے پر رہتے ہوئے بھی آپ نے بہت سے ایسے موضوعات پر لب کشائی کی ہے جن کا وقت متقاضی ہے، مثلا انٹیلیجنس ایجنسیز کو قانونی دائرہ کار میں لانا، اس بات کا برملا اقرار کرنا کہ آزاد ہندوستان میں اردو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور یہ کہنا کہ علامہ اقبال کو آزاد ہند میں وہ موقع نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ یہ سب باتیں ہم نے جناب عزت مآب حامد انصاری صاحب سے پچھلے دنوں سنی ہیں۔ مجھے اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ عزت مآب جناب محمد حامد انصاری صاحب جیسی تاریخ ساز شخصیتوں سے ان مناصب کی قدر و عزت بڑھتی ہے جس پر وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر عزت مآب جناب محمد حامد انصاری صاحب نائب صدر جمہوریہ ہند کا دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تشریف لا کر اس ادارے کو، اس کے اراکین کو اور اہل اعظم گڑھ کو عزت بخشی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں۔ اسی کے ساتھ میں بیرون ملک اور ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لانے والے اسکالرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خاص طریقے سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج اور معروف اسکالر جسٹس محمد الغزالی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دارالمصنفین اور اس کے عظیم بانی علامہ شبلی نعمانی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں مصر، ترکی، امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب اور ساؤتھ افریقہ سے تشریف لانے والے اسکالرس کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک افسوس کا ذکر یہاں برمحل ہوگا کہ پاکستان کے بہت سے اسکالرز اس جشن میں شریک ہونے کے متمنی تھے، لیکن بروقت ویزا نہ ملنے کی وجہ سے وہ آج ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ میں اعظم گڑھ کی انتظامیہ اور پولیس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کے لیے انتھک محنت کی۔ میں اعظم گڑھ کے مہذب شہریوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دامے درمے سخنے اس جشن کو کامیاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں شبلی کالج، شبلی نیشنل کالج، اس کی انتظامیہ اور اساتذہ کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی زمین پر یہ افتتاحی اجلاس ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس جشن کو کامیاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جو مہینوں سے اس جشن کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں ان تمام مجہول فوجیوں، ان نون سولجرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون اور تفانی کے بغیر کوئی معرکہ سر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔ میں ڈاکٹر اسلام خان صاحب سے درخواست کروں گا عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں اکیڈمی کی طرف سے میمنٹو پیش فرمائیں۔ بس اس کو ختم کرنے کو نہ دیں، لائیو دے دیں، نہیں دے دیں۔ میں خود شری بلرام یادو جی کی خدمت میں منٹو پیش کرتا ہوں۔ اب نہیں بیٹھے کہہ دیں گے۔ اب نیشنل اینتھم ٹیم کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ نیشنل اینتھم پیش کریں۔ جلدی آؤ۔
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पानी पी लें।